پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ایک بری عادت، اور ہم اس پروگرام میں مختلف بری عادتوں سے متعلق سن رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کی ہے، اور اس سلسلے میں اس پروگرام میں ایک یونیک بات یہ ہے، ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی کہ جن کے ذریعے سے ہماری اپنی یوں کہہ لیجئے کہ ظاہر و باطن کی اصلاح ہوگی۔ بہت ساری برائیاں ہم انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جان بوجھ کر ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی مروت میں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے ذریعے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بری عادت کے نام سے وہ بری عادتوں کو پیش کریں، اور ہم انہیں سننے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ اس برے عمل میں ہم مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اگر اس سے بچے ہوئے ہیں تو بچے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ تو یہ ذہن بنے، اس نیت سے ہم یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ شروع ہی میں گزارش کروں گا کہ آخر تک ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل معلومات کا عظیم خزانہ ہاتھ آئے گا۔ نیت فرما لیجیے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے پروگرام مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ایک بری عادت میں جس بری عادت کا ہم ذکر کریں گے اسے حسد کہا جاتا ہے، اور حسد ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے، آپس میں ناچاکیاں اور بہت سارے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی بھائی میں جو ہے وہ جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں مسائل ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سی پرابلم اس کے سبب پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں پہلے آپ کو بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ حسد کتنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حسد کے پیج نمبر 1 پر، پہلے نمبر کے پیج پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ یہ اس کی نصیحت تھی، اور وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر جو درباری ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، ان میں یہ نصیحت بیان کرتا تھا، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت زیادہ محبوب رکھتا تھا، اسے پسند کرتا تھا، اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری
یہ جو وہیں تھا ایک درباری جو تھا اس کو اس سے حسد ہو گیا کہ بادشاہ جو ہے وہ اسی کو اتنی محبت دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو اکرام دیتا ہے، اس پر نوازشات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس درباری کو اس سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے، یعنی اس شخص کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اس کی عزت خراب کرنے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس نے عرض کی کل اسے اپنے پاس بلا کر دیکھ لیجئے گا، جب یہ آپ کے پاس آئے گا نا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد نے کیا کیا، اس مقرب یعنی جو بادشاہ کے دربار میں عزت والا تھا اسے اپنے گھر بلایا اور اسے بہت سارا کچا لہسن والا سالن کھلا دیا۔ ایسا سالن کھلایا جس میں بہت سارا کچا لہسن تھا۔ اب یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا کہ قریب آؤ۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ سے لہسن کی بو آئے گی اور بادشاہ کو یہ نہیں پہنچنا چاہیے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ جو دوسرے درباری نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو لیٹر لکھا، اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دی جائے اور اس کی لاش میں بھوسا بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام سے نوازنا ہوتا تھا بس تبھی وہ اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھتا تھا، خط لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے کیا کیا؟ خلاف معمول اس نے اپنی روٹین سے ہٹ کر کام کیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے لیے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ بادشاہ کا قریبی آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا، جس نے اس پر حسد کی تھی، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا ہے۔ یہ وہی خط ہے جو بادشاہ نے لکھا ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقوں پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا کہ یہ خط تم مجھے دے دو۔ تو جس سے حسد کیا گیا تھا، جو مقبول تھا بادشاہ کا، اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم رکھ لو۔ حاسد فوراً عامل کے پاس وہ لیٹر لے کر، وہ خط لے کر پہنچا اور اس عامل سے کہنے لگا کہ مجھے جلدی جلدی انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔ عامل نے کہا اس میں تو خط لانے والے کے قتل کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کوئی انعام و اکرام کی بات نہیں ہے۔ اب تو حاسد کے اوسان ہی خطا ہو گئے، گویا کہ اس کے پیروں تلے جو زمین ہے وہ زمین سرک گئی۔ بڑی عاجزی سے بولا یقین کرو یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو دوسرے کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے جا کے کنفرم کر لو، تمہیں اگر میرا یقین نہیں آ رہا تو بادشاہ سے معلوم کر لو۔ عامل نے جواب دیا بادشاہ سلامت کے حکم میں اگر و مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا گیا۔ دوسرے دن مقرب آدمی جو تھا حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، مجھ سے کس نے حسد کی اور کیا کچھ ہوا، اسے تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کرنے لگا۔ بادشاہ نے بڑے متعجب ہو کر کہا کہ اپنے خط کے بارے میں پوچھا، میں نے تو تمہیں خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو مجھ سے ایک فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا وہ تو تمہارے بارے میں مجھے یہ کہتا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ مقرب شخص نے عرض کی کہ میں نے تو کبھی بھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے والی بات کے متعلق پوچھا کہ تم نے میرے قریب آ کر منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے عرض کی کہ اس شخص نے مجھے بہت سارا کچا لہسن کھلا دیا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تاکید کی کہ اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات کہا کرو، انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ واقعہ ایک تفصیلی واقعہ سماعت فرمایا۔
جس سے پتہ لگتا ہے کہ حسد و لالچ یہ کتنا برا عمل ہے، کہ اسی برے عمل کے جذبے کے سبب درباری کا جو خطرناک حال ہوا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا، کہ اس کا پھیلایا ہوا جو جال تھا اس میں پھنس کر وہ خود ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو پتہ لگا کہ حسد کرنے والا جب کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، حسد کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ حسد کرنے والا ہمیشہ جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے نا حسد کی، کہ جس سے حسد کی جا رہی وہ تو ترقی کر رہا ہوتا ہے، وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے انعام و اکرام مل رہے ہوتے ہیں، اور یہ حسد کرنے والا وہیں کھڑا ہوتا ہے، یہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اگر ایک بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے نا کہ جس کو جو ملا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو مالدار بنایا اللہ نے بنایا، کسی کو غریب بنایا اللہ نے بنایا، کسی کو بہت اچھا ذہن ملا ہے، بہت اچھا شارپ مائنڈ ہے، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، کسی کو علم زیادہ ملا اللہ نے دیا، کسی کی آواز بہت اچھی ہے اللہ نے عطا کی ہے، کسی کا بہت بڑا بزنس ہے کس نے دیا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر ہم خود کو حسد سے بچانا چاہتے ہیں، دیکھیے بات بچنے اور بچانے کی ہے، کیونکہ ہمیں اس بری عادت کو نکالنا ہے، تو اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو بھی ملا ہے کسی کو وہ رب نے عطا کیا ہے، تو حسد کرنے والے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا یہ جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ نے جو تقسیم کیا یہ یوں کہہ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی، کیوں ملی؟ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ حسد کرنے والا تو گویا اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ حسد بہت تباہ کن عادت ہے، نہایت ہی بری خصلت اور گناہ کبیرہ ہے۔ حسد کرنے والا اپنی ساری زندگی جلن اور گھٹن میں ہی جلتا رہتا ہے اور اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے یہ مرض ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بھاری تعداد اس آفت میں مبتلا ہے۔ کسی کی علمی صلاحیت، کسی کی بہترین ذہنیت، کثیر مال و دولت، عزت و شرافت، اور یہ ساری چیزوں سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ روایت کا خلاصہ ہے کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، یعنی جس کو نعمت ملی اس کے حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اور اپنے بارے میں غور کرتے چلے جائیے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور بڑی شاندار، میرے آقا کی تو ہر حدیث زبردست، یعنی ایک حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ایسی پیاری حدیث پاک ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں، یعنی ہم اگر صرف اس ایک حدیث کو پکڑ لیں، یعنی اس ایک حدیث کے مطابق عمل شروع کر دیں، تو آپس کی محبتیں بڑھ جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ اتنی پیاری حدیث پاک میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اخوت اور بھائی چارہ، یعنی آپس میں محبت اور بھائی چارہ، پیار محبت قائم رکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ کیا خوبصورت بات بیان کر دی گئی۔ حسد مت کرو، بغض و کینہ نہ رکھو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ میں تو کہتا ہوں، میرا اپنے آبزرویشن یا میرا اپنا ایک نظریہ یا سوچ یہ ہے کہ اگر صرف اس ایک حدیث پاک پر ہم عمل شروع کر دیں نا، تو لڑائی جھگڑے، حسد، ناراضگیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔
مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد اس قدر برا فعل ہے کہ اس کے سبب نہ صرف نیک اعمال ضائع ہوتے بلکہ مسلمانوں کی آپس میں محبت و اخوت یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، دشمنی بیٹھ جاتی ہے، بدلہ لینے کی جو بھاونائیں ہوتی ہیں وہ جاگ جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بدلہ لینے کی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، حسد ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی غور کر سکیں، چیک کر سکیں کہ یہ حسد میرے اندر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت پیارے بکلیٹ، بہت پیارے رسالے برے خاتمے کے اسباب، اس کے پیج نمبر 13 پر فرماتے ہیں، لسان العرب جلد 3 پیج نمبر 166 پر حسد کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی۔ حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کہتے ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اسے محسود کہا جاتا ہے، اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس سے ضائع ہو جائے اور تجھے مل جائے۔ یاد رکھیے، حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا گیا اسے محسود کہا جاتا ہے۔ اچھا، امام غزالی نے تو یہ بھی ایک ڈیفینیشن اس کی بیان کی ہے کہ کسی کی نعمت کے زائل ہونے، یعنی اس کی نعمت کو زوال لگ جائے، اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے اور مجھے مل جائے، یہ تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، بہرحال اس کے پاس بھی نہ رہے، اس کے پاس سے بھی ضائع ہو جائے، مجھے نہ بھی ملے تو چلے گا لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، اور یہ بھی حسد ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بری عادت ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا اور اس سے جلنا اور اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یعنی کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ وہ عزت جو ہے نا وہ مجھے مل جائے۔ کوئی شخص بہت زیادہ مالدار ہے، اب اس کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے مال مل جائے، مجھے اچھا کاروبار مل جائے، مجھے اس کی جگہ پر یہ مقام مل جائے، یہ حسد ہے۔ کسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ کسی نے جناب اپنی بیٹی کی شادی میں اچھا اور بہت زیادہ دہیز دے دیا، اس سے حسد کرتے ہیں۔ ایک بھائی، جی ہاں، بھائی بھائی میں بھی یہ ہو جاتا ہے، ایک بھائی اگر ترقی کر رہا ہے اور اس نے اچھا کاروبار ڈیولپ کر لیا ہے، ترقی کر لی ہے، مالدار ہو گیا ہے، عزت اس کی بڑھ گئی ہے، تو اب اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے، اس سے حسد کرتے ہیں، بھائی آپ کا سگا بھائی ہے۔ لیکن یہ کتنی بری عادت ہے کہ کسی کو ہم آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کسی کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ناظرین سوچئے، غور کیجئے، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم سے بھی کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، کسی کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، کسی کا بچہ جناب بہت اچھے مارکس لے کر آئے، امتحان میں، ایگزام میں بہت اچھے نمبر لے کر آئے اور ہمارا بچہ تھوڑا پیچھے رہ جائے تو ہم ان کے بچوں سے حسد کرنا شروع کر دیں، وہ فیملی سے جو ہے حسد شروع کر دیں، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ میں تو شروع میں بیان کر چکا کہ جب کسی سے حسد کیا جاتا ہے تو حسد کرنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے نا اس کا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اگر اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے تو سب مل کر، ساری دنیا والے مل کے اس کی عزت میں کمی نہیں لا سکتے، اور جس کو اللہ نے ذلیل فرمانا ہے، جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ حسد اور غبطہ کہتے ہیں رشک، للچانا، کسی چیز کو دیکھ کر للچانا۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اب اسے دیکھ کر میں یہ تمنا نہیں کر رہا کہ اس سے ضائع ہو جائے، بلکہ میں یہ تمنا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت دی، اللہ عز و جل، اللہ پاک مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے۔
تو یہ رشک کہلاتا ہے، للچانا کہلاتا ہے، حسد نہیں کہلاتا، اور یہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک دو اگزامپل دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اب اسے دیکھ کر میں یہ تمنا کروں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کیسا نوازا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کے مال میں برکت دے اور مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی عطا فرمائے، تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں ضرورت مند اور حاجت مندوں میں مال تقسیم کر سکوں۔ تو اب ناظرین اکرام، یہ حسد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ، اور اسے للچانا بھی کہتے ہیں، اسے رشک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے، حسد برا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آسمان دنیا پر سب سے پہلا گناہ حسد ہوا، اور یہی وہ حسد ہے کہ جس نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا، اللہ عز و جل کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی، اور اس حسد اور تکبر کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ابلیس کا انجام کیا ہوا، اس کا حال کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسے جنت سے نکال دیا گیا، جنت میں اسے جو مقام دیا گیا تھا، جو مرتبہ دیا گیا تھا، وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کے شانہ بشانہ جنت میں داخل ہوتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو علم سکھاتا تھا، لیکن ایک بار کے حسد اور تکبر کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ایک بار کے حسد کی وجہ سے۔ میں اور آپ غور کریں، بعض تو ایسے بھی ہوں گے جن کا دل جو ہے وہ حسد سے بھرا ہی رہتا ہوگا، وہ کسی کو آگے پھلتا پھولتا بڑھتا ترقی کرتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کاش ہمیں اس مرض سے نجات نصیب ہو جائے، ہمیں شفا مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ترجمہ کنز العرفان، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں حسد جیسے برے فعل سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہر مسلمان کو، ہر ایک کو اس بری عادت سے بچنا ضروری ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، آئیے حضور کے ارشادات سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا، یعنی ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو اور اللہ کریم پر بھروسہ کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے، بڑی توجہ سے سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں، لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے حسد کس کو کس سے ہو جاتا ہے؟ حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ سلام میں پہل کریں، ایک دوسرے کو سلام میں پہل کیا کریں، اس سے انشاءاللہ الکریم حسد سے بچنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ آپس میں سلام کو عام کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے، اس کے ہتھیاروں سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ حسد جو ہے نا وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور کامیاب ترین ہتھیار ہے، اس کے ذریعے یہ بڑے بڑوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کس کو کس سے حسد ہو جاتا ہے؟ بعض مرتبہ جو اپنے لیول کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے حسد ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو
آپ کی اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو وکیل سے حسد کیوں ہوگا؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے حسد ہو سکتا ہے، وکیل کو وکیل سے حسد ہو سکتا ہے، ایک ٹریڈر کو ٹریڈر سے حسد ہو سکتا ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹر کوئی ہے تو اس کو اس سے حسد ہو سکتا ہے، اپنے جو اس کی فیلڈ کا بندہ ہے اس سے حسد ہو سکتا ہے. تو حسد جو ہے عموماً جن کے ساتھ زیادہ میل جول ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یا اپنے لیول کے اپنی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے حسد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آخر میں کچھ علاج. حسد سے بچنے کے بہت سارے ویسے طریقے بیان کیے جاتے ہیں. ایکچولی یہ ٹاپک اتنا اہم بھی ہے اور اتنا اس پر کلام کیا جا سکتا ہے کہ بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت لیمیٹیڈ ہوتا ہے، بہت مختصر ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے اس پروگرام کے اختتام پر، اینڈ پر، میں آپ کو کچھ علاج بھی بیان کر دوں. پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. اگر آج تک حسد کیا ہے، کسی سے حسد کا معاملہ ہوا کسی بھی اعتبار سے، دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں، تو اس سے توبہ کیجیے. دوسرا، دعا کیجیے، یا اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطینی بیماری سے شفا عطا کر دے. اور اس دعا سے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. دعا مانگنے والے اللہ کو پسند ہے. جب ہم دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہماری مدد بھی ہوگی. اسی طرح رضائے الہی پر راضی رہیے، یہ بھی علاج ہے. جیسا کہ میں نے اپنی بیان میں بھی گفتگو میں آپ کو عرض کیا کہ جس کو جو ملا اس پر راضی رہیے، خوش رہیے. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا ناظرین، اللہ نے ہمیں اور مجھے اور آپ کو جو دیا ہے نا، وہ بہت ساروں سے بہتر دیا ہے. جی ہاں، آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا، یہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ بہتر ہے آپ کے پاس. اور جو اللہ نے آپ کو دیا، اگر اسی میں خوش رہنے کی عادت پیدا کر لیں نا ہم، تو کسی سے حسد نہیں ہوگا. بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب ہم دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے نا اپنے سے، تو نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملے گا اور نیکیاں بڑھانے کا جذبہ ملے گا. میں تو کبھی کبھی قرآن کھولتا ہوں، ارے یہ تو روز قرآن پڑھتا ہے، دن میں کئی بار قرآن پڑھتا ہے. اب جب کسی ایسے بندے کو دیکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوگا؟ جذبہ بڑھے گا، میں بھی قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا. اسی طرح دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو شکر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جس کے پاس ٹین شیڈ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، چادریں وغیرہ جو ہوتی ہیں، شیڈ ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ پتھروں کا گھر جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے کسی کا. اب کوئی ایسا بندہ ہے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، تو ہم کسی کا محل دیکھنے کی بجائے یہ نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر یہ ٹین شیڈ والا گھر بھی دیا ہے، ایسے لوگ بھی سماج میں ہیں جو سڑکوں پہ سو رہے ہیں، ان کے پاس تو گھر بھی نہیں، چھت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. فٹ پاتھ پر ایک شخص سو رہا ہے، وہ یہ سوچیں کہ میں کم از کم آزاد تو ہوں، وہ تو ایک شخص تو جیل میں ہے، اس سے تو بہتر میری زندگی ہے نا. تو اس طرح ہر ایک اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، غور کرے گا، تو شکر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہوں، میرے رب نے مجھے اچھے حال میں رکھا ہے. تو اس طرح نعمتوں کی قدر بھی نصیب ہوگی، حسد سے بھی بچیں گے. اور ایک آخری بات، حسد کی تباہ کاریوں کو یاد رکھیے، ابلیس کا انجام یاد رکھیے. اس طرح انشاءاللہ حسد سے بچنے میں مدد ملے گی. اور یہ بہترین علاج ہے جو چند علاج میں آپ کو آج اپنے ایپیسوڈ میں بیان کر سکا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس باطینی بیماری سے، جی ہاں یہ ایک ایسی برائی ہے، یہ بھی ایک برا عمل ہے، بری عادت ہے، اس بری عادت کو ہمیں اپنے اندر تلاش بھی کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اندر تلاش کرنے پر مل جائے تو اپنے اندر سے دور بھی کرنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس باطینی مرض سے محفوظ رکھے، عافیت عطا کرے، اور ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب کرے. اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، بری
عادتیں سب کی یا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔